جلوے کے نظارے بھی کرتے تھے اور جلوے کا بیان بھی کرتے تھے۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کی ایک ربائی بڑی مشہور ہے اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی اور آرائی کے بارے میں انہوں نے حد کر دی ہے۔ فرمایا حسن منک لم تر قط عین، تصور کیجئے کہ آپ سامنے ہوں گے اور پھر حسان کہہ رہے ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ بارگاہ رسالت میں حسان نے نظریہ ہدیہ یقینت پیش کرتے ہوئے فرمایا حسن منک لم تر قط عین وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما زبان عربی خود بلاغت و فصاحت میں بڑی شاندار زبان ہے، اور پھر کسی شاعر کے انداز میں استعمال ہو تو کیا ہی بات ہے۔ شمع بھی سامنے ہو اور پروانہ بھی سامنے ہو، پھر سوز کا جو معیار ہوتا ہے وہی یہاں موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حضرت احسان فرماتے ہیں حسن منک لم تر قط عین، میرے محبوب اللہ کے حبیب کائنات انسانی میں اللہ کے شاہکار، میرا نظریہ میری سوچ یہ ہے کہ حسن منک لم تر قط عین، کائنات میں آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا صاحب جلال و جمال کسی انسانی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میرے محبوب میں تمہیں ایک قدم آگے بڑھا کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسن و جمال سے مالا مال کسی انسان کی آنکھ میں دیکھنا بھی کیوں تھا، اس لیے کہ اجمل منک لم تلد النساء، اور کسی آنکھ میں دیکھنا تو تب تھا جب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہوگا۔ کائنات انسانی کی کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھا کے حسان کرتے ہیں خلقت مبرأ من كل عیب، میرے محبوب اللہ کے حبیب اے شمع رسالت، اے صاحب جلال و جمال، میری سوچ اور نظریہ اور میرا جذبہ عشق تو یہ کہتا ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ کو اللہ نے ہر کمی کوتاہی اور عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کسی جگہ پہ بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی جگہ سے بھی یہ
بھرپور رعنائیاں لے کر اور آپ کا سلام مانگا، دیکھنے کے بعد آپ کو اندھیرے میں، اجالے میں، غصے میں، خوشیوں میں دیکھنے کے بعد حسان کہتے ہیں خلقت مکرم من کل عیب، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر برائی سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ اور حسان کا جلوہ عشق اور آگے بڑھتا ہے، حضرت اللہ کے رسول کا انکا قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آنکھیں بنانے سے پہلے آپ سے پوچھا میرے محبوب آنکھیں کیسی بناؤں، تو آپ نے عرض کیا کہ اس طرح کی آنکھیں ہوں، اللہ نے اسی طرح کی آنکھیں بنائی۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی تخلیق سے پہلے اللہ نے آپ سے پوچھا زلفوں کا رنگ کیسا ہو، جیسا آپ نے بتایا اسی طرح کا شاء، آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ اور آپ کیسے تھے؟ جنہوں نے آپ کی رعنائیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے آپ کے حسن کے جلووں سے لطف ہوئے ہیں، آئیے ذرا ان کی باتیں سنیے۔ وہ جب آپس میں بیٹھا کرتے تھے، آپس میں جب بیٹھا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے سب لنا، ذرا ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیجیے۔ اور صحابہ نے جو منظر کشیاں کی ہیں شمائل ترمذی میں بڑی تفصیل سے وہ بیان ہوا ہے۔ 10 سال خدمت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے آپ کی یہ ہتھیلیوں کی نرمی اور خداس کا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے نرم نہ کوئی ریشم دیکھا ہے، نہ کوئی دیبا اور حریر، یعنی آپ کی ہتھیلیاں ریشمی کپڑے سے بھی زیادہ نرم نظر آتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ فرمان اپنے حافظے میں محفوظ رکھ کر امت تک پہنچانے کا فریضہ اور یہ فرض آپ نے ادا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا کرتا تھا تو میرا نظریہ یہ ہے، میرے جذبات یہ تھے کہ کان الشمس تجری فی وجہہ، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چہرے اقدس میں سورج سما گیا ہو، چہرے اقدس میں سورج سما گیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ پہنا ہوا تھا اور رات کا پہر تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں آج عائشہ کے چاند کی کموازہ کروں آسمان کے چاند سے۔ فرماتے ہیں میں دونوں طرف دیکھنے لگ گیا، کبھی میں آسمان میں دنیا کے چاند کو دیکھتا غور سے، اور کبھی میں ام المومنین عائشہ کے چاند محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتا جو دھاری دار سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں پورے غور و فکر کے بعد میرا نظریہ، میرا فیصلہ یہ
میرا فیصلہ یہ کہ اس چاند سے تشبیہ دینا، اس چاند سے تشبیہ دینا، بلا کہاں کا انصاف ہے، اس چاند کے چہرے میں چھایا نظر آتی ہے اس چاند کے چہرے میں چھایا میرے محمد کا چہرہ صاف ہے، ذوق سے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن پروانوں نے اس شمع کو قریب سے دیکھا ہے وہ نقشہ یوں کھینچا کرتے تھے، ایک صحابی